اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو چیپٹر پڑھیں گے یہ ماورائی لہر کے نام سے ہے۔ ماورائی لہر، جیسا کہ شروع سے ہم عرض کر رہے ہیں کہ نظریہ رنگ و نور جو ہے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ سارا نظام، تخلیقی نظام، تکوینی نظام، یہ مادی دنیا، یہ روحانی دنیا، یہ روشنیوں کی دنیا، یہ رنگوں کی دنیا، یہ نور کی دنیا، یہ تجلیات کی دنیا، یہ صفات کی دنیا، یہ ذات کی دنیا، یہ ساری دنیایں لہروں کے نظام پہ قائم ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن نشین ہو رہی ہے یا نہیں؟ مطلب اب تک ہم نے جو کچھ پڑھا اس کتاب میں، آپ نے دیکھا کہ اس میں لہر کو بہت زیادہ دخل دیا ہے، بہت زیادہ واضح کیا گیا ہے کہ بھی ایک چیز ہے لہر۔ اب انگریزی میں سے ویو کہتے ہیں، جی وعلیکم السلام۔ تو یہ جو لہروں کا نظام ہے اب اس کو مختلف زاویوں سے سمجھایا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس چیپٹر میں یہ عرض کیا گیا ہے، بلکہ حضور مرشد کریم نے فرمایا ہے کہ اس کائناتی نظام کو سمجھنے کے لیے پروجیکٹر کی مثال پہ غور کیا جائے کہ پروجیکٹر کی مثال، اب سینما ہال میں کیا سب نے دیکھا پروجیکٹر کہ سینما ہال میں اگر آپ بیٹھے ہوں تو جو فلم بین ہوتے ہیں ان کے عقب میں ایک روزون سے، ایک روشن دان سے روشنیوں اور لہروں کا ایک بہاؤ نکل کر اسکرین کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور وہاں وہ جب پردہ اسکرین سے ٹکراتا ہے تو وہاں پہ پھر شکلیں اور صورتیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ گردن اٹھا کر دیکھنے پر پروجیکٹر سے، یعنی پروجیکٹر کی طرف جہاں سے وہ روشنیاں نکل رہی ہیں اس طرف دیکھیں تو احساس ہوتا ہے کہ کچھ روشنیاں یا شعاعیں جو ہیں وہ اندھیرے میں سے گزرتی ہوئی جا رہی ہیں ادھر اسکرین کی طرف۔ اب یہ روشنیوں کی لہریں یا لکیریں یا کرنیں یا شعاعیں، جو بھی نام لے لیں، وہ ایک دوسرے سے فاصلے پر بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے میں پیوست ہوتے ہوئے، جڑی ہوئی ہونے کے باوجود نہ وہ ایک دوسرے میں پیوست ہوتی ہیں نہ ایک دوسرے سے فاصلے پہ ہوتی ہیں، اور ہر لکیر پھر اپنی اپنی جگہ اسکرین پر نظر آنے والی تصویر کا کوئی نہ کوئی نقش اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتی ہے۔ یعنی اسکرین پہ جو کچھ دکھ رہا ہے وہ ساری چیزیں پروجیکٹر سے نکلنے والی اس بیم میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اب جس طرح پروجیکٹر سے نکلنے والی روشنی جو ہے یہ اسکرین سے ٹکرا کر تصویری صورت میں مظہر بن رہی ہے، اب اسی طرح یہ لہریں یا یہ جو لطیف لکیریں ہیں یہ مادی اجسام بنتی ہیں۔ اب اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم یہ جسم کو اسکرین مانیں۔ قرآن میں جہاں جہاں لفظ ارض آیا ہے وہاں پہ اصل میں مراد یہی اسکرین ہے۔ اب یہ بڑا عجیب ہے کہ ہم چونکہ پروجیکٹر کو باہر دیکھنے کے عادی ہیں، تو اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ پروجیکٹر دراصل ہمارے انر سیلف میں کہیں لگا ہوا ہے یا ہمارے انر سیلف کا سینٹر ہے، وہاں سے یہ ساری چیزیں ڈسپلے ہو رہی ہیں۔ اب میرا پروجیکٹر میرے اندر ہے، آپ کا پروجیکٹر آپ کے اندر ہے، ہم سب کے پروجیکٹرز اپنی اپنی جگہ تصویروں کو ڈسپلے کر رہے ہیں۔ اب سمجھ آ گیا؟ یہ مثال بہت آسان ہو جائے گی اس طرح سے سمجھنا۔ اب اس میں دو چار باتیں نوٹ کرنے کی ہیں کہ گویا مادی اجسام کیا ہیں کہ یہ روشنی کی لہروں کے ذریعے موصولہ اطلاعات کو دکھانے والی ایک اسکرین ہے۔ یعنی یہ مادی اجسام کیا ہیں؟ یہ جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں
وہ جو کل ذات یک ذات کو دے رہی ہے، وہ جو لہروں کا نظام ہمارا ذہن وصول کر کے اس اسکرین کے اوپر ڈسپلے کر رہا ہے. تو یہ جسم کیا ہوا؟ یہ ایک اسکرین ہوئی جس کے اوپر موصولہ اطلاعات کو دکھایا جا رہا ہے، یا یہ دکھ رہی ہیں. یہ ماورائی لکیریں جو ہیں یہ مادی اجسام میں ایک بنیادی واسطہ ہے، بیسک. یعنی یہ ایک طرف ہمارے اندر کے تصورات کو دکھا رہی ہیں، دوسری طرف دوسروں کے تصورات کو جو ڈسپلے ہو رہے ہیں ان کو وصول کر کے ان سے لنک اپ کر رہے ہیں. اب ان لکیروں کو دیکھنے کے لیے یہ آپ کو اطلاع دے دیتے ہیں کہ کوئی ایسی ایجاد وجود میں نہیں آ سکی جو ان غیر مرئی لکیروں یا لہروں یا شعاؤں کو دیکھ سکے. صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ماورائی لہریں ہیں، یعنی جو مرئی نہیں ہیں، غیر مرئی لہریں ہیں، ان کو ماورائی لہریں کہا. ان کے اثرات یا سایہ یعنی ان کے شیڈوز کو کیمروں کے ذریعے دیکھا گیا ہے. لکیروں یعنی کہ ان ماورائی لہروں کو نہیں، لیکن ماورائی لہروں کے اثرات کو دیکھا گیا ہے. اس کا نام انہوں نے اورا رکھا ہے. اور جن کیمروں کے ذریعے دیکھا گیا وہ کرلین فوٹوگرافی کے ذریعے دیکھا جاتا ہے. اب وہ ایک پورا ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. یہ رشینز نے کوششیں کی تھیں اور عام مادی جسم کے گرد انہوں نے روشنیوں کے وجود کا یا رنگوں کے وجود کا ایک انہیں اندازہ ہوا یا احساس ہوا. اب اگر آپ اس کو بہت ہی آسان مزید دیکھنا سمجھنا چاہیں تو یہ دیکھیں نا، آپ بجلی کی تار کو دیکھیں تو بجلی کی تار میں گزرنے والا کرنٹ ہمیں نظر آتا ہے. ہمیں بجلی کی تار تو نظر آتی ہے لیکن اس میں سے گزرنے والا کرنٹ نہیں دکھتا. لیکن اگر آپ دو تاروں کو پکڑ کے آپس میں ٹچ کریں تو سپارکنگ ہوتی ہے. کیوں جی؟ یہ جو سپارکنگ ہے یہ جو کرنٹ کی موجودگی کا ثبوت ہوتا ہے. اگر تاروں میں سپارک نہ ہو تو ہم کہتے ہیں اس میں کرنٹ نہیں گزر رہا. یعنی کہ یہ سپارکنگ جو ہے یہ گویا ہمارے جس چیز کو عام طور پہ یہ نسمہ کہتے ہیں، یہ اس کا اورا کہتے ہیں، نسمہ کا ریفلیکشن اورا کہلاتا ہے. میں نے جب یہ حضور مرشد کریم سے پوچھا کہ حضور یہ نسمہ اور اورا میں کیا فرق ہے، تو کیا یہ اورا جو ہے نسمہ کا درست ترجمہ بن سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، نسمہ نظر نہیں آتا اور یہ اورا جو ہے یہ نسمہ کا ریفلیکشن ہے، یعنی نسمہ کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے، یا اس کی وجہ سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نسمہ اپنا کام کر رہا ہے. تو اسی طرح ماورائی لہروں کے اثرات کو ہم مادی آلات کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں. اب جن شعاؤں یا لکیروں سے یہ ہمارے جسمانی خد و خال وجود میں آتے ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. یہ جو دو طرح کہنے سے ہوتی تو بے شمار قسم کی ہیں، لیکن ایک جرنل اس کو کلاسیفائی کیا جا رہا ہے آپ کو بات سمجھانے کے لیے، اور اس کو کہا جا رہا ہے مفرد لہریں اور مرکب لہریں، سنگولر اور کمپاؤنڈ. یعنی لہریں اب وہ مرکب ہوں یا مفرد ہوں، خلا میں اس طرح پھیلی ہوئی ہوتی ہیں کہ نہ تو ان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے اور نہ وہ ایک دوسرے میں پیوست ہوتی ہیں. وہ پہلو بہ پہلو ساتھ جڑ کے بھی چل رہی ہوں گی لیکن ایک دوسرے میں پیوست بھی نہیں ہوتی ہیں اور فاصلہ بھی نہیں ہوتا. اب یہ لہریں دو طرح کے کام کرتی ہیں. ایک طرف وہ مادی اجسام کے خد و خال بناتی ہیں تاکہ وہ ڈسٹنگوش ہو سکیں اور پہچانے جا سکیں، اور دوسری طرف اس پہچان کی خاطر وہ ان خد و خال کو دوسروں پہ منعکس کرتی ہیں.
آپ دیکھیں نا، اگر آپ گلاب کو دیکھ رہے ہیں تو ایک طرف یہ لہریں کیا کر رہی ہیں، گلاب کے خد و خال بنا رہی ہیں، اور دوسری طرف یہی لہریں مجھے گلاب کا احساس دلا رہی ہیں، یعنی گلاب کے خد و خال کو میرے ذہن تک یا میرے نسمہ تک پہنچا رہی ہیں۔ اب اس میں اس بات کو یہ کیسے ہوتا ہے، یہ سارا نظام، اس کو ایک نظر ڈال لیں کہ ہوتا یہ ہے کہ یہ لہریں جب انسانی دماغ پر پڑتی ہیں، یعنی روشنی کی لہریں جب دماغ پہ پڑتی ہیں تو دماغ پر ہلکا سا ایک دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ دباؤ اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ حواس اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اب اس دباؤ کا نام ہے وہمہ۔ یہ جو پریشر آپ فیل کرتے ہیں نا اطلاع کا، اب وہ اتنا لائٹ ہوتا ہے کہ فیل نہیں ہوتا، لیکن ذہن اس کو متوجہ ہو جائے تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو کر جب اس دباؤ کے اندر چھپی اطلاع کو کیچ کر لیتا ہے تو اس کا نام بن جاتا ہے خیال۔ اب یہ وہمہ جو ہے یہ کسی بھی بارے میں ہو سکتا ہے، زندگی اس کا تعلق زندگی کے ماضی، حال یا مستقبل سے بھی ہو سکتا ہے، اور کسی بھی چیز سے بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ کائنات کے کسی دور دراز گوشے میں ہو یا آپ کے کہیں قریب ہو، یعنی اتنی اس کی رینج ہوتی ہے۔ تو جب یہ وہمہ کا دباؤ بڑھتا ہے تو حواس میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ اس ارتعاش کی وجہ سے ذہن کے اوپر لہروں سے ایک تصویر کا خاکہ بننا شروع ہو جاتا ہے، مدھم سا خاکہ۔ اب اس خاکے کو حواس محسوس کرتے ہیں اور ہمارا ذہن اس خاکے کو بطور خیال وصول کرتا ہے، یعنی اب جو ذہن متوجہ ہو گیا ان حواس کی اطلاعات یا ارتعاش کی طرف، اور اس نے وہمہ کے دباؤ کے پیش نظر، تو وہ جو کیفیت ہے اس کا نام ہم خیال رکھ رہے ہیں۔ اب جب یہ توجہ، ہماری توجہ روشنیوں کے اس نزول سے بننے والے خیال پر مرکوز ہو جائے اور خیال پہ مرکوز رہے تو خیال گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، خیال کے اندر جو نقوش ہوتے ہیں وہ واضح ہونے لگتے ہیں۔ اب اس کیفیت کا نام تصور ہے۔ اب توجہ اس تصور پہ مرتکز رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ تصور میں گہرائی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ اس کو حواس سے ملا دیتی ہے، یعنی تصور جو ہے احساس بن جاتا ہے۔ اب جب تصور احساس بن گیا تو احساس کے اندر اب گہرائی پیدا ہوگی۔ اگر توجہ مرکوز رہے، مسلسل مرکوز رہے، تو احساس کے اندر جو گہرائی پیدا ہو رہی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، رنگینی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ اصطلاح جس کو وہمہ، خیال، تصور اور احساس کہا گیا ہے، یہ اپنے پورے خد و خال کے ساتھ مظہر بن کر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ باقاعدہ وہ چیز حسیات اس کو چھو لیتی ہیں، اس کو سونگھ لیتی ہیں، یا اس کو دیکھ لیتی ہیں، اس کو سن لیتی ہیں، یعنی اس طرح سے وہ مظہر بن جاتا ہے کہ اب وہ حواس کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ احساس میں رنگینی پیدا ہونے کے بعد خد و خال جو ہیں یہ مظہر بن جاتے ہیں۔ احساس میں جب رنگ مل جاتے ہیں یا رنگینی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ جو تصور کے اندر خد و خال ہوتے ہیں وہ مظہر بننے لگتے ہیں۔ تو جب تک، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ جب تک آپ کے احساس میں کنسنٹریشن نہیں ہوگی، گہرائی نہیں پیدا ہوگی، تو اس میں رنگینی نہیں پیدا ہو سکتی، اور اس وقت تک ہم لہروں کو، ان لکیروں کو یا شعاؤں کو یا ان کرنوں کو کسی رنگ کا نام نہیں دے سکتے۔ اب احساس سے اوپر کی سطح کو یک رنگی
اس سے اوپر کی سطح کو بے رنگی کہا جاتا ہے. احساس سے اوپر کی سطح کو، اور احساس کی سطح کو کل رنگی کہیں گے. اور پھر یہ اوپر کی سطح جو ہے ورائے بے رنگ کہا جاتا ہے. تو گویا یہ 4 سطحیں ہو گئی. تو یہ اس کو ذرا میں تھوڑا سا آپ کی اجازت سے مزید ایک مثال دے کے واضح کر دیتا ہوں. دیکھیں ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہیں جہاں ہمیں جو بھی چیزیں دکھ رہی ہیں، دیواریں ہیں، دروازہ ہے، گھڑی ہے، میز ہے، کرسی ہے، دری ہے، کھڑکیاں ہیں، پردے ہیں، جو پنکھا ہے، بلب ہے، یہ سب چیزوں کو دکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اسی کو عالم میں رنگ کہتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں اپنے رنگوں کی وجہ سے ہمیں دکھ رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اسی کو رنگینی کا عالم کہہ رہے ہیں. اب اگر آپ غور کریں کہ ساری رنگینی کے پیچھے اصل میں اس کی اساس، اس کی بنیاد کیا ہے، تو وہ یک رنگ ہے. یک رنگ روشنی ہے. اگر آپ کمرے میں سوئچ آف کر دیں لائٹ کا تو اندھیرا چھا جائے گا، کوئی چیز دکھے گی؟ دی آنسر از نو. تو گویا یہ جو روشنی ہے، یک رنگی روشنی، یہ بنیاد ہے کل رنگی کی. اب کل رنگی کی بنیاد ہے یک رنگی، اور یک رنگی کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ہے بے رنگی. بے رنگی کیا ہے؟ وہ جو کرنٹ روشنی بن رہا ہے، وہ جو الیکٹریکل کرنٹ روشنی بن رہا ہے، اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، وہ بے رنگ ہے. اب اس بے رنگی کے اوپر ایک کیفیت ہے. یہ بے رنگی کی اساس وہ ذہن ہے جس نے بجلی کو جنریٹر کی مدد سے جنریشن پوائنٹ پہ جنریٹ کرنے کا سسٹم ایوالو کیا، بنایا، چلایا، اور پھر اس کی ٹرانسمیشن کا ایک سیٹ اپ بنایا، جس کی وجہ سے گرڈ اسٹیشن اور پھر اس کے بعد ایم ٹی یا یہ جو ٹرانسفارمر ہوتے ہیں گلیوں میں لگے ہوئے، وہاں سے ہمارے گھر کے اندر تک لایا. تو یہ سارا وہ ذہن وہ کیا کہلائے گا؟ وہ ورائے بے رنگ کہلایا. تو گویا یہ اسی کا نام 4 شعور ہے. یعنی آپ کسی چیز کو عالم میں رنگ میں دیکھ رہے ہیں تو یہ عام شعور ہوا، یہ انفرادی شعور ہوا. جب آپ اسے نوعی سطح پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ یک رنگی ہو گئی. جب آپ اسے کائناتی سطح پہ دیکھ رہے ہیں تو بے رنگی ہو گئی. اور جب آپ اسے اللہ کے ذہن میں دیکھ رہے ہیں یا اس کے معرفت دیکھ رہے ہیں تو یہ ورائے بے رنگی ہو گئی. اب انہی 4 شعوروں کے نام حضور کلندر بابا اولیاء نے شعور چہارم، نچلے درجے پہ سب سے نچلے درجے کے شعور کو چہارم، اس سے اوپر سوئم، یعنی انفرادی شعور کو شعور چہارم، نوعی شعور کو شعور سوئم، کائناتی شعور کو شعور دوئم، اور پھر ورائے کائناتی شعور کو شعور اول کہا. اور قرآن نے اسی شعور اول کو مقام محمود کے نام سے متعارف کرایا. Having said this، یہ جو ماورائی شعائیں یعنی یہ بے رنگ شعائیں، یہ اصل میں کیا ہیں؟ یہ چھوٹی بڑی حرکات ہیں، اور انہی سے پھر افراد اور نوعیں اور کائنات بن رہی ہیں. ان بے رنگ لہروں یا شعاؤں کا اجتماع جس قدر زیادہ ہوتا ہے اور پھر وہ جس مناسبت سے دماغی اسکرین پر بکھرتا ہے یا ذہن انسانی پر لہروں کے مسلسل نزول کے بعد ان کی ضرب تقسیم ہوتی ہے، بس اسی مناسبت سے آپ کے حواس جو ہیں وہ ترتیب پاتے چلے جاتے ہیں، اور انہی لکیروں کی تقسیم اور ضرب جو ہے یہ ثقل بنتی ہے. ذرا غور کریں، یہی لکیریں ان کی ضرب تقسیم سے حواس بنتے ہیں، پھر انہی کی ضرب اور تقسیم سے ثقل بنتا ہے، اور انہی لہروں کی حرکات اور گردشیں وقفہ تخلیق کرتی ہیں. اب انہی لہروں کی اجتماعیت ایک طرف مکانیت بناتی ہے، اور پھر انہی لہروں کی
اجتماعیت اور گردشیں جو ہیں وہ ضمانیت تخلیق کرتی ہیں. یہی لہریں اپنی ضرورت اور طبعی تقاضوں کے تحت ممکن کی شکل و صورت اختیار کر لیتی ہیں. نظریہ رنگ و نور کے مطابق لفظ ممکن اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کو تخلیق کے آخری درجے میں مادی آنکھ دیکھ سکتی ہے. یعنی امکان جس چیز کا پیدا ہو جائے جو مکانیت میں قید ہو سکے اس کو ممکن کہتے ہیں. یہ ہمارے ہاں ممکن کسی اور چیز کا نام ہے. تو یہ بات آپ نے نوٹ کی کہ یہ سارا نظریہ رنگ و نور جو ہے وہ ہمیں لہروں کے بارے میں مطلع کر رہا ہے اور ہمارا ذہن اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ کسی طرح سے ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ سارا نظام لہروں سے ہے اور انہی لہروں پہ کنٹرول اور تصرف کا اختیار آپ کو دیا گیا ہے اور آپ اس اختیار اور تصرف کو اپنے خیال کی لہروں سے کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ ہے وہ اصل بڑی بات.